أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد قيل فما جلاؤها قال ذکر الموت وتلاوت القرآن. پیغمبر فرماتے ہیں کہ دلوں کو بعض اوقات زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. تو راوی نے سوال کیا کہ اس زنگ کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے، کس طرح اس زنگ کو ہٹا کر کے اس کو چمکیلا بنایا جا سکتا ہے دل کو. تو پیغمبر فرماتے ہیں ذکر الموت و تلاوت القرآن. موت کا ذکر کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا یہ باعث بنتا ہے کہ دل کو جلا مل جائے، اس کا زنگ ہٹ جائے، اس کی قدرت ختم ہو جائے، اس کی میل ختم ہو جائے. اور موت کا ذکر صرف ذکر کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ موت کی تیاری کی جائے، موت کے لیے تیار ہو جائے، انسان موت کے لیے بندوبست کرے، موت کے راستے میں جو مشکلات ہیں ان کو ہٹائے، موت کے سفر میں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو اپنائے. دیکھیں آپ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں، کچھ چیزیں ساتھ لے جانی ضروری ہیں اور کچھ چیزیں منع ہیں. پاسپورٹ کا ساتھ ہونا ضروری ہے، ویزا ضروری ہے، اور ضروری سامان ٹکٹ کا ہونا ضروری ہے. لیکن کچھ چیزیں منع ہیں، وہاں لکھا ہوا ہے، کراس لگا ہوا ہے کہ یہ چیزیں آپ یہاں سے نہیں لے جا سکتے. تو موت کے سفر میں کچھ چیزیں ضروری ہیں، ساتھ کچھ منع ہے. بد اخلاقی وہاں کام نہیں آئی، منع ہے، وہاں پر نقصان پہنچائے گی آپ کو. قرآن کی تلاوت آپ کو فائدہ پہنچائے گی، قرآن کو سمجھنا فائدہ پہنچائے گا، تفسیر کو پڑھنا آپ کو فائدہ پہنچائے گا. اور ذکر موت کس طرح کر سکتا ہے ذکر موت انسان؟ موت کا ذکر یہ ہے کہ انسان کوشش کرے بعض وقت قبرستان جائے، یاد کرے موت کو کہ میں نے اس جگہ جانا ہے، میرا آخری ٹھکانہ یہ ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پیسہ کام نہیں آتا، جہاں دولت کام نہیں آتی، جہاں مال کام نہیں آتا، رشتہ دار کام نہیں آتے، دوست کام نہیں آتے. کیا چیز کام آتی ہے؟ اپنے اعمال کام آتے ہیں. سفارش وہاں کام نہیں آتی. وہاں کیا ہے؟ آپ کی نماز کام آتی ہے، آپ کا تقوی کام آتا ہے، آپ کے خدا کے راستے میں خرچ کیا ہوا کام آتا ہے، آپ کا صدقہ جاریہ کام آتا ہے. بس اگر چاہتے ہیں کہ دلوں کو جلا ملے کہ کیا کریں؟ قرآن کی تلاوت کریں اور موت کا تذکرہ کریں. اور قرآن کی تلاوت کے بارے میں پیغمبر ارشاد فرماتے ان اردتم عیش السعداء وموت الشہداء وموت الشہداء والنجاۃ یوم الحسرہ الذل یوم الحرور والہدی یوم الضلالہ. اگر تم چاہتے ہو کہ اس دنیا میں اچھی زندگی گزارو اور آخرت میں تمہاری موت شہداء والی ہو، اور اس دن جس دن ہر آدمی حسرت کرے گا، تمنا کرے گا، اس دن تمہارے لیے اچھا انتظام ہو، اور اس دن جس دن سخت گرمی ہوگی تمہیں سایہ ملے، اس دن جب گمراہی ہوگی تمہیں ہدایت ملے. فدرسوا القرآن، قرآن کو پڑھو. یعنی قرآن کہاں کام آتا ہے؟ اس دنیا میں بھی کام آتا ہے، آخرت میں بھی کام آتا ہے، قیامت کے دن بھی کام آتا ہے، میزان کے دن بھی کام آتا ہے. فَإِنَّهُ کلام الرحمن، یہ جو ہے قرآن خدا کا کلام ہے. وَحِرْزٌ مِّنَ الشَّيْطان، شیطان سے محفوظ رکھنے کی جگہ ہے. وَرُجْحَانٌ فِي الْمِيزَان، اور قرآن جو تلاوت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا، اعمال کا، نیک اعمال. بس قرآن کی تلاوت کا اتنی برکت ہے. کہتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو اس سے برکت نہیں اٹھتی، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو اس میں جھگڑا نہیں ہوتا. دیکھیں نا، آپ گھر کو خوشبو کرنے کے لیے آپ کیا جلاتے ہیں جی؟ وہ جو اگربتی جلاتے ہیں، سپرے چلاتے ہیں. یہ تو ظاہری طور پر نا، اگر چاہتے ہیں روحانی طور پر، مانوی طور پر آپ کے گھر میں خوشبو ہو اور برکت ہو، قرآن کی تلاوت کریں. کوشش کریں صبح صبح آہستہ سا قرآن لگا دیں تاکہ گھر کے ہر فرد قرآن کی تلاوت سنے اور اس سے برکت حاصل کرے. قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے.
اور جس گھر میں فرشتے آ جائیں، شیطان بھاگ جائے، اس میں برکتیں نازل ہوں گی، اس سے پریشانیاں دور ہوں گی، اس سے بیماریاں دور ہوں گی، اس کے ہر فرد، گھر کا ہر فرد ایک دوسرے سے محبت کرے گا۔ پس قرآن کی تلاوت دل کو جلا بخشتی ہے، جلا دیتی ہے۔ جلا کا معنی ہے زلال بنا دیتی ہے، اسے روشن کر دیتی ہے، اسے پاک کر دیتی ہے، اسے صاف کر دیتی ہے۔ جلا اردو والا نہیں، جلا عربی والا۔ ان هذه القلوب تصدع، ان قلوبوں کو، ان دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، کما یصدع الحدید، جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ قیل فما جلا ہوا، راوی نے سوال کیا پیغمبر سے، تو کس طرح اس زنگ کو دور کیا جا سکتا ہے؟ قال ذکر الموت، موت کا ذکر کرنا، و تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرنا۔ اور بعض مومنوں کو میں نے اچھا انہوں نے رویہ بنایا ہوا کہ بجائے کہ فضول بات کریں، بجائے کہ کسی کے خلاف بات کریں، اپنے قرآن کی تلاوت کرتے رہتے۔ اور قرآن کی تلاوت، ان البیت اذا کثر فیہ تلاوت القرآن کثر خیرہ، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت زیادہ ہوتی ہے اس میں خیر زیادہ ہوتی ہے، برکت زیادہ ہوتی ہے۔ واتسع اہلہ، خدا ان کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے اس گھر والوں کے۔ وَإِذَاءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ، تلاوت یہ کرتا ہے آسمان والوں کو روشنی ملتی ہے۔ کما تضع نجوم السماء لأهل الدنیا، جس طرح ستارے دنیا والوں کو روشنی دیتے ہیں، اس طرح قرآن کی تلاوت آسمان والوں کو روشنی دیتی ہے۔ بس قرآن کی تلاوت کا اتنا جو ہے وہ فائدہ ہے، اتنی منزلت ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ بس ہمیں قرآن کی تلاوت کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر اکیلا جاؤں، کوئی بھی میرا ساتھ دینے والا نہ ہو، کوئی بھی ہمراہی کرنے والا نہ ہو، لیکن قرآن اگر میرے پاس ہو تو مجھے پریشانی نہیں ہوگی، مجھے ٹینشن نہیں ہوگی، مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قرآن کی اتنی برکت ہے۔ افسوس یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے صرف رکھ دیا استخاروں کے لیے، جہیز کے لیے، گھر میں ایک کونے میں رکھنے کے لیے نہیں۔ قرآن اس لیے نہیں ہے، قرآن کتاب ہے عمل کی۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، بخشش کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب۔ کچھ لوگ اسی قرآن کو سر پر رکھ کر کے جس سمت قرآن بلا رہا ہے اس کے مخالف دوڑ رہے ہیں، اور ظاہری طور پر کہ ہم احترام کر رہے ہیں، سر پر رکھا۔ اور اسی طرح وہ آدمی بھی جس کے دل میں قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، اگر وہ عمل نہیں کرتا قرآن پر تو وہ اسی طرح ہے جس طرح قرآن نے کہا نا، مثلہم کمثل الحمار، ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے، کم یحمل الاسفار، جس پر کتابیں لاد دی گئی ہیں۔ قرآن نے بڑی پیاری مثال دی۔ کتابیں جتنی زیادہ ہوں گی گدھے پر، جتنی زیادہ کیوں نہ ہو، اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ کیوں؟ کتابیں اس نے پڑھنی نہیں ہے، اس نے صرف اٹھانی ہے۔ ایک آدمی حافظ قرآن اگر ہو اور قرآن کو سمجھ نہ رہا ہو، قرآن پر عمل نہ کر رہا ہو، قرآن کو فالو نہ کر رہا ہو، تو وہ اسی طرح ہے۔ اور کربلا میں ہوا اس طرح۔ یزید کے لشکر میں بہت سارے حافظ قرآن تھے، حافظ قرآن تھے، قرآن ان کے سینوں میں تھا لیکن قرآن کے دلوں میں نہیں اترا تھا۔ قرآن انہوں نے حفظ کیا ہوا تھا لیکن اس کو فالو نہیں کر رہے تھے۔ اگر فالو کرتے تو نواسہ رسول کے مقابلے میں نہ آتے۔ بس قرآن کو پڑھنا بھی ضروری ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ قرآن اس لیے ہے کہ عمل کیا جائے، اس پر، اس کو سمجھا جائے، اس کو فالو کیا جائے۔ ان البیت اذا کثر فیہ تلاوت القرآن، جس گھر میں قرآن کی تلاوت زیادہ ہوگی، کثر خیرہ، اس میں خیر و برکت زیادہ ہوگی۔ واتسع اہلہ، اور وہ جو اس کے گھر والے ہیں، اس گھر جس میں تلاوت ہو رہی ہے، ان کو خدا وسعت رزق دے گا۔ وَإِذَاءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ وَإِذَاءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ، اور یہ چیز آسمان والوں کے لیے روشنی کا باعث بنے گی۔ تلاوت آپ یہاں کر رہے ہیں دنیا میں، لیکن آسمان والوں کو برکت مل رہی ہے، ان کو روشنی مل رہی ہے۔ لیکن بشرط ہے کہ اس قرآن کو پڑھنے سے پہلے، اس قرآن کو سمجھنے سے پہلے ان ہستیوں کی محبت دل میں ہو جن کو آل بیت نے ناطق قرآن کہا، جن کو پیغمبر نے ناطق قرآن کہا۔ اور دونوں کو ضروری ہے، قرآن بھی ضروری ہے، آل بیت بھی ضروری ہے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر کم ہو جائے گی
تو بیڑا پار نہیں ہوگا، انسان نجات نہیں حاصل کرے گا، بخشش نہیں حاصل کرے گا انسان۔ بعض اوقات انسان افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہوا بھی اس طرح کہ کچھ افراد نے قرآن کو لے لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور کچھ افراد نے، شیعہ کی بات نہیں کرتا، شیعہ دونوں کو لے رہے، کچھ افراد نے صرف اہل بیت کو لے لیا، قرآن کو چھوڑ دیا، حالانکہ ایک دوسرے کے مکمل ہیں، ایک دوسرے کو مکمل کرنے والے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ہمارے لیے کافی نہیں ہے، دوسرے کو ہونا ضروری ہے۔ اور شیعہ کا اول سے نعرہ یہ ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے، اہل بیت کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگوں کا نعرہ تھا تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ قرآن کافی ہے، قرآن کافی نہیں ہے۔ قرآن اگر کافی ہوتا تو نبی کو خدا نہ بھیجتا، جی قرآن اگر کافی ہوتا تو خداوند تعالیٰ معلم قرآن کو نہ بھیجتا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ایسا نہ ہوتا کہ ہم نے رسول بھیجا انہی میں سے جو قرآن کی تلاوت کرتا تھا، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا تھا۔ پس قرآن کے ساتھ آل بیت کے ساتھ تمسک بھی ضروری ہے، اور ساتھ جو ہے جو لوگ آل بیت سے تمسک کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ قرآن سے جو ہے وہ تمسک کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو فالو کریں، قرآن کو ہدایت سمجھیں۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قرآن کو صرف قاری مل گئے اور اہل بیت کو ذاکر مل گئے۔ انہوں نے بھی صرف قرآن کو پڑھا، صرف فالو نہیں کیا۔ انہوں نے سارے ذاکرین کی بات نہیں کرتا، کچھ کی بات کرتا۔ انہوں نے بھی کیا کیا، صرف جو ہے وہ اہل بیت کی منقبتیں پڑھیں، ان کے نوعے پڑھے، لیکن اہل بیت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اہل بیت کو فالو کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جس سے ایک ہوتا ہے نا فن کا فنان، ہنرمند، وہ آتا اپنے فن کا مظاہرہ کرتا چلا جاتا، اس سے غرض نہیں ہوتی کہ اس فن میں کیا چیز پائی جاتی ہے، ان میں الفاظ کیا ہیں، اس کا معنی کیا ہے، اس کے معنی کا نتیجہ کیا ہے، وہ نہیں دیکھتا۔ اسی طرح ہوا ذاکرین نے بھی کیا کہ انہوں نے کیا کیا، صرف اہل بیت کی منقبت پڑھی، فضائل پڑھے اور قصیدے پڑھے، لیکن اہل بیت کو فالو نہیں کیا۔ اگر اہل بیت کو فالو کرتے تو آج جو ہے یہ مشکل نہ ہوتی جو ہمارے درمیان ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد